وہ آج کے سارے معاملات کے بارے میں سوچ رہی تھی. اپنی بہن کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی اسے، اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے اس ڈریکولا کے ساتھ پھنس گئی تھی. ان سوچوں کو جھٹک کر وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی تاکہ فریش ہو سکے. مراد کے کمرے کو پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی. اب تو وہ اس کمرے پر پورا حق رکھتی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد مراد کمرے میں آیا تھا. کمرے کو خالی دیکھ کر ایک دم وہ حیران ہوا تھا. واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ یہیں پر ہے. محترمہ کے انتظار میں وہ بیڈ پر ہی لیٹ گیا تھا. اس کے حسین روپ کو دیکھنے اور سراہنے کا موقع تو اسے اب ملا تھا. انہی سب سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی. کچھ ہی دیر بعد حیات ایک سادہ سے جوڑے میں ملبوس دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی. ارے یہ یہاں پر سو گئے، میں کہاں پر سوں گی؟ دیکھو تو صحیح بھلا، نیا مہمان آیا ہے کمرے میں، بندہ ذرا عزت ہی دیتا ہے، پر نہیں، مینرز ہی نہیں ہے انہیں. اپنی زبان میں وہ بڑبڑائے جا رہی تھی. اس سب میں اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا جو مراد کے نیچے دبا ہوا تھا. ارے میرے سادے دوپٹے کو کرش دوپٹہ بنا دیا ہے. وہ آرام سے 3-4 قدم لیتی بالکل مراد کے سر پر پہنچ گئی تھی. اپنا ہاتھ مراد کی کمر کی طرف لے جاتے اس نے آرام سے اپنا دوپٹہ کھینچنا چاہا، مگر بے سود. یکدم ہی مراد کی آنکھ کھلی تھی اور اسے اپنے بالکل ساتھ کھڑا دیکھ کر اس نے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ سیدھی مراد کے اوپر آ گری تھی. کیا کر رہی تھی تم؟ مراد نے اپنی گھمبیر آواز میں اپنی چڑیا سے پوچھا تھا. میں وہ آپ کا دوپٹہ نکال رہی تھی، میرے نیچے پڑا ہوا تھا. حیات کے جو منہ میں آیا فوراً ہی بول گئی. اس کی حسین زلفیں چہرے پر جھول رہی تھی. اچھا تو اب میں دوپٹہ پہننے لگ گیا ہوں؟ مراد نے اس کی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں، وہ میرا مطلب میرا دوپٹہ. حیات نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی تھی، جسے مراد وجدان علی خان ناکام بنا چکا تھا، اور اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی. دوپٹے کی ضرورت تمہیں دنیا والوں کے سامنے ہے، میرے سامنے تم جیسے مرضی گھوم سکتی ہو. مراد کی زومینی بات نے حیات کو لال کر دیا تھا. اب بتاؤ، دادا جان کو کیا کہہ رہی تھی تم، کہ میں ڈریکولا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا؟ ایک دم ہی مراد نے اسے اپنے اور قریب کھینچا تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ صرف چند انگلیوں کا تھا. نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے ڈریکولا تھے جب میرے ہسبینڈ نہیں تھے، اب تو نہیں ہے. حیات اپنی جان بچانے کے لیے جو منہ میں آیا تھا بول گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ مقابل کو اس کی یہ باتیں کس قدر اکسا رہی تھیں. ضبط کے تمام بند ٹوٹ رہے تھے اور حیات متین کو کوئی خبر ہی نہیں تھی. اب کیسا ہوں میں؟ مراد نے جھک کر کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا. پتہ نہیں، حیات نے بس یک لفظی جواب دیا تھا. میں پتہ کروا دوں؟ مراد وجدان علی خان آج حیات متین کی جان لینے کے در پر تھا. پلیز مجھے سونا ہے، حیات نے معصوم رونے والی شکل بنا کر کہا تھا، جس پر آخر مراد کو ترس آ ہی گیا تھا. ٹھیک ہے جانے جانا. مراد نے حیات کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، جو حیات متین کو اندر تک ڈرا گئی تھی. اس نے مراد کا آج تک یہ والا روپ نہیں دیکھا تھا. مراد کے چھوڑنے پر وہ فوراً ہی پیچھے ہٹی تھی اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگی تھی. ہاں، تمہاری جگہ وہ نہیں جانے جانا، یہاں ہے میرے بالکل ساتھ. مراد نے فوراً ہی اسے ٹوکا تھا. پر میں یہاں پر بالکل آرام سے سو جاؤں گی. حیات نے بہانہ بنایا تھا، اسے مراد کے ساتھ نہیں سونا تھا. ٹھیک ہے، میں بھی وہیں آ جاتا ہوں، ہم دونوں ایک ہی صوفے پر سو جائیں گے. مراد کے اس جواب نے حیات کو حقیقتاً لال ٹماٹر کر دیا تھا. نہیں، میں بیڈ پر ہی سو جاؤں گی، کہتے ساتھ ہی حیات بیڈ کے بالکل کونے پر جا کر لیٹ گئی تھی. مراد بھی ابھی اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، کیونکہ حیات متین سے حیات مراد وجدان علی خان بننے کا سفر بھی طویل تھا. وہ اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف لانا چاہتا تھا. محبت میں جبر نہیں ہوتا، اور نہ ہی محبت کروائی جاتی ہے. یہ تو اللہ کے آسمان سے اتاری ہوئی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. یقیناً مراد نے اسے پا لیا تھا، مگر ابھی یہ جذبہ یک طرفہ تھا. ابھی آتش قدح میں آگ کم تھی. اس آگ کو بھڑکنے کے لیے وقت درکار تھا، جو سارا کا سارا مراد وجدان علی خان حیات متین کے نام کر چکا تھا. مراد خاموشی سے اپنی دائیں جانب لیٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ بہت حسین تھی.
اسے دیکھتے دیکھتے ہی نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ تعمیر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں علی خان صاحب نے اس کو اپنا بزنس جوائن کرنے کی بھی پیشکش کی تھی، مگر اس نے ٹھکرا دی تھی کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس دوران اسے ایک فرم میں جاب مل گئی تھی اور اس نے کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر لی تھی۔ پھر اسی نوکری کے کچھ عرصے بعد اسے ایک فون آیا تھا جس پر ایک بوڑھے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا دادا ہے اور اسے ملنا چاہتا ہے۔ تعمیر نے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ آج تک اپنے باپ کے خاندان والوں سے نہیں ملا تھا۔ فائزہ بیگم نے بھی اسے ددیال والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تعمیر کو اس کے دادا نے اپنے گھر بلایا تھا جو دیکھنے میں بے حد شاہانہ تھا۔ اسے مہمان خانے میں بٹھایا گیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک عمر رسیدہ انسان جو اسے اپنا دادا کہہ رہا تھا اس کے سامنے موجود تھا۔ السلام علیکم، تعمیر نے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے شیر، کتنے جوان ہو گئے ہو تم، چھوٹے سے تھے جب تمہاری ماں تمہیں ہم سے چھین کر لے گئی تھی، مرزا صاحب نے تعصب سے کہا تھا۔ تعمیر خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا تھا۔ دیکھو تعمیر، میں نہیں جانتا تمہاری ماں نے تم سے ہمارے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں، لیکن میں تمہارے باپ کا باپ ہوں، تم میرا خون ہو۔ اب میں مزید اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتا، خاص طور پر تمہارے باپ کے قاتلوں کے پاس میں تمہیں ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ تم سمین اور سیرین کو لے کر بھی میرے پاس آ جاؤ، میں ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں اگر تمہارے باپ کے قاتلوں کے پاس رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تعمیر خان نہایت چونک کر اپنے دادا کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے میرے باپ کا قاتل؟ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے باپا بیمار تھے، اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تعمیر کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں تعمیر، تمہاری ماں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، صرف اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے، مرزا صاحب نے آرام سے جواب دیا تھا۔ کس نے قتل کیا ہے میرے باپ کو اور کیوں؟ تعمیر یکدم چیخا تھا۔ تعمیر خان، تمہارے باپ کا قاتل متین علی خان ہے، جس نے علی خان کے کہنے پر تمہارے باپ کو مارا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ وہ تمہاری طرح اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا اور ہمارے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، تو تمہارے نانا نے میرے بیٹے کو مار دیا کیونکہ وہ کورٹ کے ذریعے سے اپنی بیوی کی جائیداد کا مطالبہ کرنے والا تھا، مگر انہوں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ متین نے میرے بیٹے کے سینے پر خنجر چلا کر اسے مار دیا تھا۔ تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ میں اس وقت ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ امیر تھے اور میں ان کے مقابلے میں غریب تھا۔ مرزا صاحب کی بات سن کر تعمیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے پیار کرنے والے چہرے اتنے بدصورت ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس دن کیا ہوا تھا؟ تعمیر اب ہر چیز کی وضاحت چاہتا تھا۔ پھر مرزا صاحب نے اسے ساری کہانی اپنی زبان میں سنا دی تھی، جسے سن کر اس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ تعمیر خان، تم مرزا خان کا خون ہو، تمہیں ان ظالموں سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ مرزا صاحب نے جاتے ہوئے تعمیر کو ایک آخری بات کہی تھی جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، خان منزل کے رہائشیوں کی زندگی جہنم بنانا، اور اس کے لیے اسے متین علی خان کی بیٹی کی ضرورت تھی۔ تعمیر وریشا کو اپنے باپ کے گھر لے آیا تھا۔ اس نے مراد کو اپنے اور وریشا کے نکاح کے متعلق بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ چند دن تک وہ وریشا کو گھر لے آئے گا، مگر کچھ باتیں ابھی بھی راز تھیں۔ وریشا ساری رات روتی رہی تھی۔ تعمیر کا ایسا روپ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تعمیر ایسا کچھ کرے گا، اور رات میں اس کے بابا کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا تھا، اسے تو وہ معلوم بھی نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز پر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ آج پہلی بار وہ اللہ کی پکار کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، بس کبھی کبھار فضیلہ بیگم کی ڈانٹ پر پڑھ لیتی تھی، مگر آج اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ ایک نظر اپنے برابر میں لیٹے ہوئے تعمیر پر ڈال کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ نماز شروع تو کر چکی تھی مگر الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، بس آنسو ٹپک رہے تھے۔ سجدے میں گر کر وہ
کتنی دیر روتی رہی تھی۔ یا اللہ، آج کی صبح بہت بھاری پڑنے والی ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو دنیا والوں کے ہاتھ مار دی جاؤں گی، مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ یہ آخری الفاظ تھے جو وریشا متین کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ وہیں جائے نماز پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ دامیر کی صبح 9 بجے آنکھ کھلی تھی تو سامنے ہی وریشا کو عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ دل ایک دم تھم گیا تھا۔ اپنے رات کی سفاکیت یاد آتے ہی زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ فوراً ہی وریشا کی طرف بھاگا تھا جس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر نبض چل رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وریشا، یہ کیا ڈرامہ کری ہو؟ آنکھیں کھولو، ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے دامی نے اس کے گال تھپتھپائے تھے۔ فوراً سے اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا اور فوراً ہی اسے ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ دامیر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ان کو بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہے اور سٹریس کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وریشا کے ہوش میں آنے پر اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں دامیر پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ تھوڑا سکون ملا تھا۔ نرس وریشا کو بیڈ پر لٹا کر چلی گئی تھی۔ دامیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ صرف دامیر خان ہی اپنے محبوب پر ظلم کا حق رکھتا ہے۔ وریشا، دامیر خان موت سے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ اپنے شوہر سے پہلی ملاقات ہی بھاری پڑ گئی تمہاری جان پر۔ دامیر کے الفاظ وریشا کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وریشا نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا تھا۔ نرس اسے 2 میڈیسنز دے کر گئی تھی جو اسے ابھی کھانی تھی۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ میں اب تمہیں کہیں بھی جانے دوں گا۔ وریشا متین نہیں ہو تم اب، جو کہیں بھی یاریاں نبھاتی پھرو۔ وریشا دامیر خان بن چکی ہو، جو اب دامیر خان کی اجازت کے بغیر کمرے سے بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ آخری الفاظ اس نے سختی میں کہے تھے۔ چلو اب میڈیسنز کھا لو۔ وریشا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ دامیر کے اتنے سخت الفاظ اسے چھلنی کر رہے تھے۔ اس نے کبھی میڈیسنز نہیں کھائی تھی۔ ہمیشہ فضیلہ بیگم اسے سختی سے یا پیار سے کھلاتی تھی۔ انہیں یاد کر کے ایک دم سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے نہیں کھانی، میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دامیر اس کے سامنے ہی کڑے تیوروں سے اسے دکھ رہا تھا۔ وریشا، میں تمہارے نخرے برداشت نہیں کروں گا، خاموشی سے یہ دوائی کھا لو، دامیر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں کھاؤں گی، معصوم بچے والے لہجے میں اس نے ضد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی معصومیت پر دامیر خان پگھل رہا تھا مگر پھر فوراً ہی وہ وریشا کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ معصوم شکل بنائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دامیر نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے کھول کر دوائی ڈال دی تھی اور فوراً ہی پانی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ دامیر کی موجودگی میں بہت ہی مشکل سے اسے دوائی کھائی تھی۔ ایک حسین مسکراہٹ دامیر خان کے چہرے پر آئی تھی جس نے وریشا کو بھی پل بھر کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ دامیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جانے جانا، تم ٹھیک ہوگی تو پھر تمہیں تکلیف دینے میں مزہ آئے گا، اور اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھے تھے۔ وریشا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ دامیر پیچھے ہٹ کر کمرے سے نکل کر ڈاکٹر سے ڈسچارج سلپ لینے چلا گیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر دروازے کو دیکھتی رہی تھی کہ نہ جانے اب زندگی کون سا نیا موڑ لانے والی ہے۔ علی خان صاحب نے حیات کی رخصتی کے اگلے دن ہی ولیمہ رکھا تھا تاکہ تمام مہمانوں کو مراد اور حیات کی شادی کی خبر مل جائے۔ مراد کو علی خان صاحب رات میں ہی بتا چکے تھے۔ مراد جو کب سے اپنے بالکل قریب لیٹی ہوئی متاع جان کو دیکھ رہا تھا، جو رات کو بیڈ کے ایک کونے پر سوئی تھی مگر اب بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ساری رات نیند میں وہ بیڈ پر گھومتی رہی تھی اور مراد رات بھر اس کی حرکتوں کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ مراد نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا ہوا تھا اور اس کے خوبصورت ریشمی بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اپنی گردن کے قریب کسی کا لمس محسوس کر کے جھٹکے سے حیات کی آنکھ کھلی تھی اور اپنے قریب مراد کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور فوراً اٹھ کر نکلنا چاہا۔ آہاں، جانے جانا، اب فرار کے سارے رستے بند ہیں، اب تو تمہارا خون پی کر ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ مراد کے الفاظ حیات کو شل کر رہے تھے۔ پلیز
دیکھیں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میرے اکلوتے ماں باپ کا کیا ہوگا میرے بغیر؟ حیات کی گوہرے افشانی سن کر مراد کے لب مسکرائے تھے۔ اور اس اکلوتے شوہر کا کیا؟ ہاں، جو تمہارا دیوانہ ہے، مراد نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ حیات کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اس کے لیے فی الحال یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ نین کٹوروں میں پانی بھرتے دیکھی مراد نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا جلدی سے فریشن اپ ہو جاؤ اور ناشتہ کر لو، آج ہمارا ولیمہ ہے، بیوٹیشن ابھی آتی ہی ہوگی۔ مراد کی بات سنتے ہی وہ اسبات پہ سر ہلاتے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بیوٹیشن آ گئی تھی۔ مراد کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ گرین اور پیچ کی کمبینیشن کا ڈریس پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے بہت نفاست سے میک اپ کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام خواتین کمرے میں آئی تھی۔ ماشاءاللہ حیات، تم پر تو ٹوٹ کے روپ آیا ہے، اقصیٰ بیگم نے اپنی اکلوتی بہو کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب بھی حیات کی تعریفیں کر رہی تھی، مگر حیات ان سب میں بے حد خاموش تھی۔ اسے اپنی بہن کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مراد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حیات پر نظر پڑتے ہی لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ تمام خواتین کھڑی اس کے چہرے پر آتے نئے رنگ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بھائی کہاں کھو گئے آپ؟ فلک کی آواز پر مراد واپس دنیا میں آیا تھا اور سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ دیکھ لیں آپ ہی کی دلہن ہے۔ فلک کی بات پہ مراد نے اسے گھورا تھا۔ اچھا چلو مراد بیٹا، تم حیات کو لے کر نیچے آؤ، چلو لڑکیوں تم بھی نیچے چلو، اقصیٰ بیگم نے تمام خواتین سے کہا تھا۔ آج تو کوئی بجلیاں گرانے کے موڈ میں ہے، اتنا بھی حسین کوئی کیسے لگ سکتا ہے حیات متین، تم تو مراد وجدان علی خان کی جان لینے کے در پہ ہو۔ مراد اس کے پاس چلتے ہوئے آیا تھا جو سیمی ڈیری سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مراد اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ سکتا تھا۔ حیات بس خاموش تھی۔ جانے من زبان کا تیر نہیں چلاؤ گی؟ مراد ایک دفعہ پھر حیات سے بولا تھا۔ آپ ہی کہاں پہ ہیں؟ کیا آپ ہی ٹھیک ہیں؟ آپ میری آپی سے بات کروا سکتے ہیں؟ مراد کافی دیر سے حیات کی خاموشی کو اس کی ہار سمجھ بیٹھا تھا۔ اپنی بہن کی فکر پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ وہ خاموش نہیں پریشان ہے۔ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی وہ۔ اس کے پاس ہمیشہ ہر بات کا جواب ہوتا تھا، لیکن آج حیات متین کی خاموشی مراد وجدان علی خان کو گراں گزر رہی تھی۔ مراد چلتا ہوا حیات کے قریب آیا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے بے حد پیار سے جواب دیا تھا۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے، چلو اب نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ مراد نے جواب دیتے ہی حیات کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ آج اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر کی صورتحال کے متعلق حیات بھی پریشان ہے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی دامیر وریشا کو گھر لے آیا تھا اور اسے خاص طور پر آرام کرنے کی تلقین کی تھی۔ دیکھو میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں تو ملازمہ گھر پر ہوگی، کھانا کھا لینا اور دوائیاں بھی کھا لینا، اس میں کوئی نخرے مت کرنا۔ میں واپس آ کر ملازمہ سے ضرور پوچھوں گا کہ تم نے دوائی کھائی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے دوائی نہ کھائی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رہے میں یہاں تمہاری خدمت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، دامیر نے سخت الفاظ میں کہا تھا، جس پر وریشا نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا تھا۔ وریشا کے اس جواب پر دامیر کو بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے منہ سے جواب چاہیے، پورا لفظ بولو کہ میں کھا لوں گی۔ میں کھا لوں گی دوائی۔ وریشا نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ اور ہاں ایک اور بات، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے تو شام کو اچھے سے تیار ہو جانا، تمہارا جوڑا میں نے لے کر وہاں رکھ دیا ہے، پہن لینا۔ دامیر کی اس بات پر وریشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہلا گئی تھی۔ دامیر وریشا پر ایک نظر ڈالتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کا انتظام گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ علی خان صاحب نے تمام مہمانوں کو خاص دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک ضروری اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مہمان بے چینی سے مراد اور اس کی دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مراد حیات کا ہاتھ تھامے سب کے سامنے آ گیا تھا۔ سارے حیران تھے، مگر لوگوں کے چہروں کی پرواہ کیے بغیر مراد حیات کے ہاتھ کو پکڑے بہت شان بے نیازی سے چل رہا تھا، جیسے اسے ان لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تو بس اپنی محبت کو پال لینے کی خوشی میں تھا۔ بہت سے لوگ ستائش کی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ واقعی میں ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیات اور مراد دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔
مراد بھی 3 پیس سوٹ پہنے بہت خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حیات کا خوبصورت پیچ اور گرین کمبینیشن والا گاؤن اس پر بہت جچ رہا تھا۔ مراد نے حیات کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا تھا اور خود اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظروں کا مرکز بن کر حیات بہت کنفیوز ہو رہی تھی، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد فلک، سمین اور سیلین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی خان صاحب نے تمام مہمانوں کو صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ وریشا اور مراد کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وریشا آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ علی خان صاحب اور وجدان علی خان، متین صاحب، یہ سب لوگوں کو بتا رہے تھے، ارے واہ، گھر والوں نے تو بڑا زبردست فنکشن رکھا ہے اور ہمیں بلایا ہی نہیں۔ مڑ کر سب نے انٹرنس کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر دامیر وریشا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ سب حیران پریشان ان دونوں کو یہاں پر دکھ رہے تھے۔ ارے کیا ہوا علی خان صاحب؟ سب کو یہ نہیں بتائیں گے کہ متین علی خان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی؟ دامیر کی بات سن کر وریشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے بڑے پیار سے اسے گجرے پہنائے تھے اور دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی، اور اب سب کے سامنے ہی اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کیا یہ تھی محبت؟ وہ اس دھوپ چھاؤں جیسے انسان کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مراد دامیر کی بات سن کر فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ دامیر، ہوش میں تو ہو؟ تم کیسے دادا جان سے بات کر رہے ہو؟ مراد نے ایک دم دامیر کی طرف غرا کر کہا تھا۔ ہوش میں تو میں اب آیا ہوں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ صرف چند روپوں کی خاطر انہوں نے میرے باپ کو مارا ہے، تو ساری دنیا کے سامنے ان کے کرتوت کو نہ کھولوں میں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ دامیر نے غصے سے چلا کر کہا تھا۔ دامیر کی بات پر وہاں کھڑی فائزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ایک ہی جست میں چلتی دامیر تک پہنچی تھی اور اس کی آخری بات نے تو جیسے انہیں انگاروں پر لٹا دیا تھا۔ انہوں نے دامیر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے خاموش کروایا تھا۔ دامیر خان، اگر مجھے میرے بھائیوں اور میرے باپ کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں یہیں پر تمہیں جواب دیتی جو بکواس تم نے کی ہے۔ چلے جاؤ میری نظروں سے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اپنے جنازے پر کندھا دینے کے لیے بھی نہ بلاؤں۔ اپنی ماں کی آخری بات پر دامیر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمام مہمان کھڑے چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ اس سب میں متین صاحب کی نظر جیسے ہی وریشا پر پڑی تھی، وہ ایک ہی جست میں اس تک آئے تھے۔ یہ یہاں کیا کری ہے؟ یہ یہاں پر وریشا دامیر خان بن کر آئی ہے، نہ کہ کسی قاتل باپ کی بیٹی بن کر۔ دامیر یہ کہتے ہی وریشا کا ہاتھ تھامے اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور باقی سب حیران پریشان اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مراد نے مہمانوں سے معذرت کر کے انہیں واپس بھیجا تھا۔ اس سب معاملے میں علی خان صاحب بالکل خاموش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ضرور ہوگا۔ آخر دامیر خان مرزا خان کا ہی تو خون تھا، اس نے ایک نہ ایک دن یہ الفاظ بولنے ہی تھے۔ فضیلہ بیگم نے کہہ کر تمام لڑکیوں کے ساتھ حیات کو اندر بھیج دیا تھا۔ فائزہ بیگم زاروں قطار رونے لگی تھی۔ فضیلہ اور اقصیٰ بیگم انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دامیر بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ وریشا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وریشا بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ بہت ٹینشن کا شکار رہ چکی تھی، مگر اب اس نے آپ کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی دامیر وریشا کا ہاتھ تھامے سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا تھا اور لا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ بولو بولو، کیوں مارا ہے تمہارے باپ نے میرے باپ کو؟ وہ ہذیانے انداز میں چلایا تھا۔ وریشا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے اس نے کہا تھا، نہیں، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ وریشا کی بات سن کر دامیر کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا واز زمین پر دے مارا تھا اور وریشا کو کندھوں سے دبوچ کر زمین پر پٹکا تھا، جس سے بہت بری طرح سے اس کے ہاتھ پر سے خون نکلنے لگا تھا، مگر مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ تم ایک گھٹیا باپ کی گھٹیا بیٹی ہو، کہتے ہوئے ہی دامیر باہر کی طرف نکل گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے حملے نے بھی وریشا متین کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کتنی دیر اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر اس کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ دامیر بھی ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا، وہ وہیں سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا تھا۔ شاید جانے انجانے میں وہ وریشا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر گیا تھا، مگر اس کا اندازہ اسے ابھی نہیں تھا۔ صبح جیسے ہی کام والی آئی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وریشا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے فوراً بھاگ کر گارڈ کو بلایا تھا۔ رحیم،
جلدی سے صاحب جی کو فون کرو، بیوی جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اس حالت میں پڑی ہوئی ہیں نہ جانے کب سے۔ رحیم کئی دفعہ دامیر کا نمبر ملا چکا تھا لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی بڑی مشکل سے اسے ہسپتال لے کر گئے تھے اور صاحب جی کوئی فائزہ خان آئی ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ مرزا خان کے نوکر نے جب اسے یہ اطلاع دی تھی تو اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے مہمان خانے میں داخل ہوا تھا جہاں پر فائزہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو میری بہو آئی ہے، مرزا صاحب نے مکروہ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کو دامیر سے کیا چاہیے؟ فائزہ بیگم یکدم پھٹ پڑی تھی۔ مجھے کیا چاہیے یہ تو تم اچھے سے جانتی ہو، ویسے بھی میرا پوتا ہے، مجھے اپنے پوتے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو مجھ سے مانگا تھا وہ میں آپ کو دے چکی ہوں، اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، میرے بچوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ فائزہ بیگم نے فوراً جواب دیا تھا۔ دامیر خان ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ مہمان خانے سے آنے والی آوازوں پر وہیں رک گیا تھا۔ اسے اپنی ماں کی آواز پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ دامیر خان میرا خون ہے اور تم مجھے اسے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ مرزا صاحب کی بات پر فائزہ بیگم تو انگاروں پہ لوٹ گئی تھی۔ کون سا خون؟ ارے امجد خان تو آپ کا خون تھا ہی نہیں، سوتیلوں کی طرح تو آپ نے اسے پالا ہے، تو آج اس کی اولاد کو اپنا سگا کیوں مار رہے ہیں؟ میری جائیداد کم پڑ گئی تھی کیا جو اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس کے دماغ میں میرے بھائی کے خلاف باتیں بھر رہے ہیں، جبکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے شوہر کو قتل کرنے والا میرا بھائی نہیں بلکہ آپ کا بیٹا تھا۔ فائزہ بیگم نے چلا کر کہا تھا، جس پر مرزا خان کے ایک مکروہ ہنسی گونجی تھی۔ تمہیں سب یاد ہے؟ ہاں، میں نے ہی مروایا تھا امجد کو، کیونکہ وہ ایک بزدل انسان تھا جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا تاکہ وہ علی خان سے میرے ہوئے نقصان کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ ایک بیکار انسان کچھ نہیں کر سکا۔ اس دن میرے بیٹے نے ہی اس پر خنجر سے وار کیا تھا، مگر تمہارا بیوقوف بھائی اسے بچانے کے لیے کود پڑا اور اس طرح سارا الزام اس کے سر لگ گیا۔ لیکن خیر، جو بھی ہوا مجھے تو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے۔ دامیر جھٹکوں کی زد میں تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو جو ثبوت اور تصویریں اس کو دکھائی گئی تھیں جس میں متین صاحب کا ہاتھ امجد خان کے زخم پر تھا، وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ متین صاحب نے ہی امجد صاحب کو مارا ہے، مگر اس دنیا میں آنکھوں دیکھا بھی بھلا کب سچ ہوا ہے۔ دامیر فوراً اندر کی طرف آیا تھا۔ گھٹیا انسان، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے اور تیرے قاتل بیٹوں کو جیل بھجوا کر رہوں گا۔ دامیر کی آواز پر مرزا خان صاحب اور فائزہ بیگم حیران ہوئی تھی۔ مرزا صاحب کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ارے دامیر تم یہاں کیا کرے ہو؟ میں نے تجھے اپنے باپ کی جگہ دی، اپنی ماں کو تکلیف دی۔ دامیر مرزا خان کا گریبان پکڑے چلایا تھا۔ فائزہ بیگم نے آگے پکڑ کر دامیر کو روکا تھا۔ چھوڑ دو اسے، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں ان کا مکروہ چہرہ خود ہی تمہارے سامنے آ گیا۔ اچانک ہی فائزہ بیگم کا فون بجا تھا۔ جی فضیلہ بھابی، ارے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے وریشا کو؟ کہاں ہیں آپ سب؟ میں ابھی آتی ہوں۔ فائزہ بیگم کے منہ سے وریشا کا نام سن کر دامیر نے یکدم سے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ جیسے بہت بری خبر ہے۔ دامیر امجد خان کا چہرہ پیلا پڑنے لگا تھا، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دامیر چھوڑو اسے اور چلو میرے ساتھ۔ فائزہ بیگم دامیر کو باہر کی طرف لے گئی تھی۔ کیا ہوا ہے وریشا کو؟ بہت مشکل سے گاڑی میں بیٹھتے ہی دامیر نے سوال پوچھا تھا۔ دامیر خان، اتنے کیسے گر سکتے ہو تم کہ ایک جھوٹ کی بنا پر ایک معصوم پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ وریشا کی کیا حالت کی ہے تم نے کہ وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے؟ اپنی ماں کے الفاظ پر ایک ندامت کا آنسو ٹوٹ کر دامیر خان کی آنکھ سے گرا تھا، جسے صاف کرتے ہوئے وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا جہاں اس کی متاع جان موجود تھی۔ وریشا کے ہاسپٹل پہنچتے ہی دامیر کے گارڈ نے مراد کو کال کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک دو بار دامیر کے گھر آ چکا تھا اور کچھ ملازموں سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی۔ مراد نے فوراً یہ خبر متین صاحب اور علی خان صاحب کو دی تھی۔ متین صاحب نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر علی خان صاحب اور وزان صاحب کے سمجھانے پر وہ سب مراد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد گھر کی خواتین بھی آ گئی تھیں۔
حیات کو جیسے ہی پتہ چلا تھا اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فائزہ بیگم اور تعمیر کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں پر وریشا ایڈمٹ تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تعمیر کے آتے ہی متین صاحب نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ اب یہ وریشا متین نہیں، وریشا تعمیر خان ہے۔ اس دن بھرے مجمع میں تم نے میری عزت نیلام کی تھی، مگر میں چپ رہا کہ میری بیٹی کو محافظ مل گیا ہے جو اس کے لیے اس کے باپ سے لڑ رہا ہے۔ مگر آج جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیا ہے، میں ایک منٹ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ رہو، مگر میں اتنا ظالم نہیں کہ ہونے والے بچے سے اس کا باپ چھین لوں۔ تعمیر خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، مگر ان کی آخری بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے بے چینی سے وریشا کی جانب دیکھا تھا جو نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ اب یہ وریشا کا فیصلہ ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ متین صاحب یہ بات کہہ کے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی سب لوگ باری باری اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تعمیر چلتا ہوا وریشا کے قریب گیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وریشا، میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری محبت بہت کمزور تھی جو نفرت اور بدلے پر غالب آ گئی۔ مجھے ایک موقع اور دے دو۔ تعمیر، میں تو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ایک غلط چیز کو ٹھیک مان رہی تھی۔ جب ریئلٹی چیک ملا تو پتا چلا کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ جس روز میری زندگی میں آئے تھے، میں نے اس دن ہی اللہ سے معافی مانگ کر کہا تھا کہ اگر تعمیر خان کو تو نے میرا محافظ بنا کر بھیجا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک اسے جدا نہ کرنا۔ اس روز پہلی بار میں نے حلال محبت مانگی تھی۔ ایک احسان آپ نے مجھ پر کیا تھا میری عزت بچا کر، بے شک اپنے مفاد کے لیے ہی صحیح، اور آج ایک احسان میں آپ پر کرتی ہوں، آپ سے محبت کر کے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا ہے۔ وریشا کے الفاظ نے تعمیر کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے تھے۔ وہ ایک ہی جسم میں آگے بڑھتا اس کے ماتھے پر محبت کی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ آخرکار بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وریشا اور تعمیر کی زندگی میں خوشحالی آ گئی تھی۔ مراد اور حیات کے درمیان بھی محبت کے حسین رنگ بکھرنے لگے تھے۔ تعمیر نے مرزا خان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے اسے سخت ترین سزا دلوائی تھی۔ خان منزل کے باشندے ایک بار پھر ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ خوشیوں کے رنگ ہر سو پھیل گئے تھے۔